نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 96 پارا 5 سورۃ النساء. درجاتن درجات ہیں، درجے ہیں. پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی کہ جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں صرف فرض ادا کر دیتے ہیں، جیسے نماز پڑھ لی، بس روزے رکھ لیے اور فرض ادا کر دیے وہ. اور ایک وہ لوگ ہیں جو فرض تو ادا کرتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ فی سبیل اللہ وہ کام کرتے ہیں، دین کے کام میں محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں. تو ان کی بات ہوئی تھی کہ ان کے لیے یعنی وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی مومن میں بھی جو دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، بلند درجے ہیں، اور جو بیٹھنے والے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور ان کے درجے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کر رکھے ہیں جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں. اور پھر اسی کے کنٹینیوشن میں یہ آیت ہے کہ درجاتن درجات ہیں، درجے ہیں، منہوں اس کی طرف سے، ومغفرتن اور بخششیں ہیں، مغفرتن بخششیں، ورحمتن اور رحمت ہے، وکان اور ہے اللہ اللہ غفورن بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. یعنی صرف ان کو جو ہے ان کے صرف درجے ہی بلند نہیں ہیں بلکہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، دین کے راستے میں، جیسے دین کو سیکھنا اور سکھانا، جیسے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھائیں گے، اللہ کے راہ میں آپ نکل چکے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور رحمت ہے. صرف درجے بلند نہیں ہے بلکہ مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والے، رحم کرنے والے. آگے دیکھیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، اب دیکھیں جو اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے. ایک تو اب آیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے خاطر جو ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بخششیں ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے. لیکن جو کمپرومائز کر لیتے ہیں دین کے ساتھ، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین بے شک وہ لوگ جو توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں، توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں، واو فا واو تا فوت ہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس کا فعل ماضی ہے توفا، فعل مضارع ہے یا توفا، اور فعل امر ہے توفا یعنی فوت کرنا. فوت کرتے ہیں انہیں الملائکۃ فرشتے، ملائکہ فرشتے، ظالمی کے ظلم کرنے والے ہیں، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں. کون ظلم کرنے والے ہیں؟ جن کو فوت کرنے فرشتے آئے، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر. قالو وہ کہتے ہیں، فیما کس حال میں تھے. فیما جو ہے وہ کویشچن کے لیے آتا ہے، فی اور پلس ما ان دونوں سے مل کر بنائے، جب یہ دونوں جڑ جاتے ہیں تو وہ کویشچن بن جاتا ہے. فی ما کس میں، فی مطلب میں، ما مطلب کیوں، کیسا یا کس میں یعنی کس حال میں. کن تم تھے تم، کانا یکونو سے بنائے، کن تم تھے تم. قالو وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، کن پلس نا، کننا پلس نا، دو نون ہے نا یہاں پر تو اس لیے تجدید آ گئی، کننا ضمیر بھی ہے، ہم تھے، مستضعفین کمزور، ضاد عین فا ضعیف اسی سے بنائے کمزور، فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، تکن تھی، کانا یکونو سے بنا ہے یہ، کانا یکونو کن یہ فعل مضارع ہے، اور تکونو تھا، تکن ہو گیا لم کی وجہ سے، لم کی وجہ سے نون پر جزم آ گیا. اور میننگ ماضی میں کریں گے ہم، ماضی منفی میں یعنی نیگیٹو پاسٹ ڈڈ ناٹ میں. کیا نہیں، تکن تھی، اردو زمین، اللہ کی، واسعتن وسیع یعنی بہت بڑی، فتحاجرو فا مطلب تو یعنی پھر، تو ہاجرو تم ہجرت کر جاتے، ہا جیم را اس کے روٹ ہیں، ہاجرا یو ہاجرو حاجر
ہجرت کرنا، مہاجر اسی سے آیا ہے ہجرت کرنے والا، ایمیگریٹ، ٹھیک ہے، مائگریٹ، فیہا اس میں، فیہا اس میں، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا، مأوا ان کا ٹھکانہ، جہنما جہنم ہے، وساعت اور کتنا برا ہے. دیکھیں ساعت یہ بھی کیا ہے، فعل ماضی ہے، تو ساعت کتنا برا ہے، مسیر وہ ٹھکانہ یعنی لوٹنے کی جگہ، وہ ٹھکانہ یعنی ڈیسٹینیشن، ساء سے بنائیے، ساء یسوء سو، تو یہ فعل ماضی ہے. اب یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے پھر فرشتے کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے تم نے اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کیا کیوں؟ پوچھتے ہیں وہ کہ تم نے جو ہے اس کو دین کو ہی چھوڑ دیا. تو وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، یعنی قبر میں جب فرشتے یعنی جب فوت ان کو روح نکالنے بھی فرشتے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو تھی وہ وسیع نہیں تھی، بہت بڑی نہیں تھی؟ تم جو ہے وہاں سے نکل جاتے. اگر کمزور تھے، تمہیں تمہارے دین کو فالو کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو تم نے دین کے ساتھ کمپرومائز کیوں کر لیا؟ تم وہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ تو اس میں ان آیتوں میں ہجرت کی بات ہو رہی ہے کہ ہجرت. تو یہاں پر دیکھیں تفسیر میں آتا ہے ابن عباس کی تفسیر میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے، مقابلے کے وقت ان کی جمعیت کو بڑھاتے تھے، کیونکہ کچھ جو ہے انہوں نے ہجرت نہیں کری تھی، وہ وہیں رہ گئے تھے. اب جب انہوں نے ہجرت نہیں کری تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ قریش مکہ کا ساتھ دیتے. پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا. تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہجرت کے موقع پر ہجرت بھی نہیں کی، نہ اپنا مال وغیرہ چھوڑا، اور ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑتا، ان کافروں کی آرمی میں ان کو شامل ہونا پڑتا وہاں کی نیشنلٹی کی وجہ سے، کیونکہ نیشنلٹی تھی تو انہی کی آرمی میں ان کو شامل ہونا پڑتا تھا. تو ایسی جگہ کے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. پھر کیونکہ قرآن جو ہے قیامت تک کا ہے، پھر یہاں پر ہر کسی کے بارے میں ہے کہ جو جہاں پر جس جگہ پر دین کو فالو کرنا مشکل ہو جائے، ہم سے نماز پڑھنے کی آزادی چھین لی جائے، یہاں تک کہ ہم گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے دین کو فالو نہیں کر سکتے، پھر حکم کیا ہے کہ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں اور اس جگہ سے نکل جائیں. تو ہجرت کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کو اس سے پریشان ہو کر چھوڑ دینا. ہجرت صرف اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں اپنے بزنس کے کام سے، بزنس کے ٹرپ سے میں نے جو ہے انڈیا چھوڑا اور میں کینیڈا چلی گئی تو وہ ہجرت ہو گئی. ہجرت اللہ کی راہ میں ہجرت کہلاتی ہے، اور اس میں ملک، دوست، کمپنی سب کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے. تو مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اس کو منع کیا، وہ مہاجر ہوتا ہے. اور کچھ ہجرت چھوٹی موٹی ہوتی ہیں اور کچھ ہجرت بڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک وہ ہجرت تھی جس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. اب ہجرت کی ایک اور صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اسی جگہ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے، سب سے اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ کام کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے. وہ بھی ہجرت کہلائے گی کہ حرام کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی چھوڑ دے تو اس نے بھی ہجرت کی. ٹھیک ہے، اور دین کو فالو کرنا مشکل ہو جائے اس جگہ پر، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو اور مشکل ہو جائے ہمارے لیے وہاں رہنا، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا. جیسے کہ چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں کہ مان لیں کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، اب وہاں پر باس کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے کمپنی میں، یا اپنا جو ٹائم ہے 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا وہ نماز میں نکالے اور اس کو سختی سے منع کر دیا جائے. اب وہ کیا کرے گا ایسی حالت میں؟ کیا وہ کمپرومائز کرے گا؟
کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. پہلے تو وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا اپنے باس کو، اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے اوپر کیا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس جاب کو چھوڑ دے. لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکم کو نہیں کاٹنا. نماز فرض ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے. تو اب وہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ میں جو ہے گھر جاؤں گا اور اکٹھی ساری نمازیں پڑھوں گا اور ریگولر اس کا یہی ہوگا. نہیں، اب وہ کیا کرے گا، اب وہ اس جاب کو چھوڑ دے گا اور اللہ کے خاطر اس کو چھوڑے گا تو اس سے زیادہ اچھا اور بہتر اسے ملے گا. اگر اس کو سیلری ماننے کی دوسری جاب ملی لیکن سیلری کم ملی، لیکن اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اور جب ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو پہلے سے زیادہ بہتر ملتا ہے. تو یہاں پر ہجرت کی فضیلت ہے. اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے، تو اس کے ہی بارے میں یہ آتا ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس چیز کو نہیں چھوڑتے، دنیا کے خاطر ہی تو ہوتا ہے نا وہ، کہ دنیا چاہیے ہوتی ہے، مان لیں اچھی جاب ہے یا اچھی جگہ ہے، ہم سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن پرمیشن نہیں ہے کہ ہم جو ہیں دین کو فالو کریں. تو ایسے لوگوں کے ہی بارے میں آتا ہے کہ فرشتے بہت بے دردی سے پھر ان کی روح نکالتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہت بڑی تھی، تم نکل کر تو دیکھتے. اگر اللہ کی زمین میں نکل کر دیکھتے تو اللہ کی زمین کو بہت زیادہ وسیع پاتے. جب انسان ہجرت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کو اس سے زیادہ ملتا ہے اور بہت اچھا ملتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اب کماؤں گا کیا، میں اب کھاؤں گا کیا، میری ذمہ داری کون اٹھائے گا. تو کیونکہ ہمارے نصیب میں جتنا رزق ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے. اور اگر ہم اللہ کے خاطر جو ہے پرانی زندگی کو چھوڑتے ہیں یا اللہ کی جو حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ برکتیں دیتے ہیں اور جگہ بھی بہت اچھی دیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مکہ سے جب ہجرت کر گئے تھے مسلمان، مکہ میں سب کچھ چھوڑ گئے تھے اپنا، اس کے بعد جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کو بہت اچھا ملا تھا سب کچھ، ان کو جو ہے دین کو فالو کرنے کی آزادی بھی ملی تھی. مدینہ ایک مسلم ریاست کے روپ میں پنپ کر ابھرا تھا اور مدینہ میں جو ہے برکتیں بھی بہت ہوئیں اور مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ اچھا ملا. تو جب ایک جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کی خاطر تو بہت زیادہ اچھا اس سے ملتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کی، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے. سوائے 98 میں دیکھیں آیت، اللہ سوائے ان کے المستضعفین جو کمزور ہیں، جو واقعی کمزور ہیں. اور کون؟ من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے. فعل مضارع ہے، یستطیعون طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے ایبل ہی نہیں ہے. استطاع یستطیع استطیع، ہیلتن کسی ہیلے یا تدبیر کی، ہیلا کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کو، پلاننگ کو، پلان. ولا اور نہیں، یہتدونا وہ ہدایت پاتے، اہتدا یہتدی سے بنائے فعل مضارع، سبیلا کسی راستے کی. اب ان لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا جائے گا جو لوگ واقعی اوپریسڈ ہیں، کمزور ہیں، اور جیسے کمزور مرد ہو گئے کہ اس طرح جیسے بہرے ہیں یا گونگے ہیں یا اندھے ہیں یا معذور ہیں کسی بھی طرح سے، اور وہ ہجرت نہیں کر سکتے اکیلے اللہ کی راہ میں، یا پھر عورتیں ہیں وہ اکیلے ہجرت نہیں کر سکتی اللہ کے راستے میں، یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر ان کی پکڑ نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس نے بھی کمپرومائز کیا، اس کے اندر طاقت تھی ہجرت کی اور پھر اس نے ہجرت نہیں کی، دین کے معاملے میں کمپرومائز کیا، تو پھر ایسے لوگوں کی سزا پھر بہت سخت ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے. یہ ہے نا، تو یہی لوگ ہیں یعنی 97 میں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ. تو دین میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور ہم کر لیتے ہیں، ہم دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا کلچر چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہمیں کتنا پیارا اور کتنا اچھا خوبصورت دین دے کر بھیجا گیا تھا. ہم اس دین کو ہی اچھا نہیں سمجھتے، اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، لہٰذا دوسروں کو ہم فالو کرتے ہیں، دوسروں کے یعنی دوسروں کے نقش قدم پر چلنا، جیسے پارٹیز بنانا، برتھ ڈے بنانا یا اینیورسریز بنانا، یا دوسروں کے کلچر
کو اڈاپٹ کر لینا، جیسا دوسرا رہ رہا ہے ویسے ہی ہم رہتے ہیں. ہم تو الٹا ہجرت تو کیا ہی کریں گے، ہم تو الٹا دوسروں کے دین کو فالو کر لیتے ہیں، اسی میں ہم گھس جاتے ہیں. تو پھر ہماری سزا کیا ہوگی اس میں؟ دین کے معاملے میں تو کمپرومائز کہیں بھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ حکم ہے اور وہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. پھر دیکھیں آیت 99 میں، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو واقعی کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو واقعی کمزور ہیں، تو یہی لوگ ہیں. عسیٰ، امید ہے، اللہ ان کے، یعفو، وہ درگزر کر دے، اگنور کر دے. افا یعفو سے بنا ہے یہ فعل مضارع. یعفو، وہ درگزر کرے، اگنور کرے. انہم، ان سے. وکانا، اور ہے، اللہ غفوراً، بہت معاف کرنے والا. عفواً، بہت معاف کرنے والا. غفوراً، بہت بخشنے والا. یعنی جو لوگ کمزور ہیں ان کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صرف ایسے ہی لوگوں کو معاف کرے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، جو کہ واقعی کمزور ہیں اور ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کر پائیں اللہ کے راستے میں ہجرت. آیت نمبر 100، ومن، اور جو کوئی، یہاجر، ہجرت کرے گا. فعل مضارع ہے یہ، اور من کی وجہ سے یہاجرو تھا نا، را کے اوپر جزم آ گیا من کی وجہ سے. تو جو کوئی ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد، وہ پائے گا. وجدہ یجدو سے بنا ہے یہ، اور دال کے اوپر جزم بھی من کی وجہ سے آیا ہے. وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن، جائے پناہ. مراغمن دیکھیں، را غین میم سے بنا ہے یہ. ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ٹرانسفر ہونے کو کہتے ہیں مراغم، جائے پناہ. رغم کا ایک معنی ہوتے ہیں مٹی یا گرد اور غبار، اور اسی سے معنی ہوئے جائے پناہ، یعنی پناہ کی جگہ. جائے پناہ کسے کہتے ہیں؟ ڈیسٹینیشن، پناہ کی جگہ جہاں پر رہا جائے. کثیرن، بہت سی، یعنی ریفیوجی پلیس، جہاں پر رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں. تو وہ پائے گا فی الارض، زمین میں، مراغمن، جائے پناہ، یعنی رہنے کی جگہ. کثیرن، بہت سی. وسعتن، اور وسعت. وسعت مطلب طاقت، وسیع. وسعت مطلب پھیلی ہوئی زمین، بہت ساری. ومن، اور جو کوئی، یخرج، نکلے گا. خرجا یخرجو سے بنائے. خرجا یخرجو، من کی وجہ سے جیم پر جزم آ گیا. اور جو کوئی نکلے گا، من بیتی ہی، اپنے گھر سے. من مطلب سے بیت، گھر، اور ہی اس کے گھر سے، اپنے گھر سے. مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے. مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے کو. ہجرت کرتے ہوئے. اللہ، اللہ کی طرف. ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف. ثم، پھر. یدرکہ، پا لے اسے. ادرکا یدرکو کہتے ہیں پا لینے کو. پھر پا لے، ہو اسے، الموت، موت. فقد، تو در حقیقت. وقع، واقع ہو گیا. اجرہ، اس کا اجر. اللہ، اللہ پر. اور ہے اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے. یعنی اب اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے. اب راستے میں کیا ہوا؟ موت آ گئی، کسی وجہ سے موت آ گئی، یا کوئی وہ جو ہے کسی بھی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا راستے میں ہی، چاہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، لیکن اپنی جگہ سے ہجرت کی نیت سے وہ نکل گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر واقع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو گیا، واقع ہو گیا اس کا اجر. اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ہر حالت میں دے کر ہی رہیں گے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت جندب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سنا، ہجرت کے بارے میں سنا، تو ہجرت کی آیت کو سن کر اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں جو ہے کمزور ہوں، مریض ہوں، ناتواں ہوں، اور راستے سے نا واقف ہوں، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے، تو مجھے جو ہے یہاں سے مشرکین مکہ کی زمین سے نکال کر لے جاؤ، مجھے جو ہے یہاں پر نہیں رہنا. تو جب ان کے بچوں نے ان کو نکالنے کے لے کر گئے تو راستے میں ان کو موت آ گئی.
تو ان کو یہ ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ میں یہیں رہ جاؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، کیونکہ وہاں پر تو جو ہے دین کو فالو کرنا مشکل ہو رہا تھا مکہ میں. تو چاہے کیسے بھی مجھے لے جاؤ لیکن یہاں سے نکال لو. جب وہ ان کو نکال لیا ان کو، تو وہ راستے میں وہ کیونکہ وہ بہت بیمار تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. لیکن تنیم جو کہ مکہ سے قریب 3 میل دور ہے، وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہوا. صحابہ کرام کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ ان کو افسوس ہونے لگا اور کہنے لگے کہ اگر مدینہ پہنچ کر وفات ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، یعنی مدینہ پہنچ کر ان کا انتقال ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، ان کو ہجرت کا اجر ملتا. تو ادھر مشرکین نے سنا تو وہ بھی تانا دینے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی زمین تک بھی نہ پہنچ سکے یہ تو، اور بیچ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو اس بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر انسان اپنی جگہ سے ہٹ جائے، مراغمن سے مراد ہوتا ہے کہیں چلے جانے کا مقام، ہٹ جانے کی جگہ، یا ہجرت کا مقام، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ٹھیک ہے، تو اگر چاہے انسان نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب گھر چھوڑ دیا، اب اللہ کے راستے میں وہ نکلا، وہ راستے میں اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ کے پاس سے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ نیت ان کی ہجرت کی تھی. اب وہ ہجرت کے لیے نکل گئے، بھلے ہی وہ مکہ تک نہیں پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجر اور ان کے لیے بخششیں ہیں، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. ایسے لوگ جو راستے میں ہی فوت ہو جائیں، اپنی جگہ تک نہ پہنچے، ہجرت کی نیت سے نکلے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کو بھی ان کا اجر پورا ملے گا ہجرت کا.